ماہ سفر المظفر کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ سے آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ مانگنے سے پہلے ہی رب کریم آپ کی قسمت اور مقدر میں ہر وہ چیز لکھ دے گا جو آپ کے دل اور دماغ میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے ماہ سفر المظفر کے پہلے 10 دنوں میں ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو 20 دن ہوں گے ان میں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن پہلے 10 دنوں میں آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات عطا کرے گا، اور اس عمل کے کرنے سے، اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ جو معجزات دیکھیں گے وہ حیران آپ رہ جائیں گے ان معجزات کو دیکھ کر۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کو بابرکت ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلالت میں آتی ہے، اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ کی رحمت جلالت میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے، تو پھر بندے کے مقدر اور نصیب بنتے جاتے ہیں۔ بگڑے بھی ہوں گے تو وہ بنتے جائیں گے، سنورتے جائیں گے، زندگیاں اور قسمتیں بدلتی جائیں گی۔ بس آپ نے سفر المظفر کے اس بابرکت مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور پھر مالک حقیقی کے آگے ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ماہ سفر المظفر کے پہلے 10 دنوں میں روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اور جب آپ کا دل چاہے پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کام کرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ لگیں گے یہ وظیفہ کرنے میں، اور اس کے معجزات اور کرشمات پھر آپ خود دیکھیں گے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، چاہے 10 روپے کر دیں، 20 کر دیں، 50 کر دیں، ایک انڈا صدقہ کر دیں۔ آپ کی جتنی بھی ہمت ہے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات روزانہ کی بنیاد پہ ضرور کریں۔ سفر کے پہلے 10 دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ساتھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں اللہ الصمد، یا غنیوں یا مغنیوں اللہ الصمد، یا غنیوں یا مغنیوں اللہ الصمد، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ مقصد آپ کا جو بھی ہوگا، حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، غم ہوگا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ پریشانی رزق کی ہو سکتی ہے، دولت کی، کامیابیوں کی، یا گھر میں کوئی بھی مسئلے مسائل اگر چل رہے ہیں تو آپ نے بس اس عمل کو جب کرنا ہے تو اس مقصد کو، اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ کے یہ 3 بابرکت ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جب آپ ایک تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ کو ملے گا۔ اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، اور جب آپ اللہ سے مانگیں گے وسیلہ رسول کا دے کر، اہل بیت کا وسیلہ دے کر، تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ماہ سفر کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں، اللہ کی بران رحمت کو سمیٹیں، اس بابرکت تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔